हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, खिते की सूरत हाल के बायस हुकूमत को मजबूरन कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह की सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 20 लीटर तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। अमीर हातमी ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से खिताब में कहा कि ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरानी फौज हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर किसी भी दुश्मन ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमला किया तो उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। फौज दिफाई और जारहाना दोनों महाजों पर मजबूत है। दुश्मन के किसी भी इक़दाम का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरान की इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से यलगार। इसराइली एयरपोर्ट बिन गुरियान और प्रमाकम को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तल अवीव समेत मुतअद्दिद इलाकों में मिसाइल हमलों से भारी नुकसान। 1 इसराइली हलाक और 11 जख्मी हो गए। ईरान का शिराज शहर में इसराइल का जदीद तरीन हरमेस 900 ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत में अली अल सालम और अहमद अल जाबर अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले। पाज़ारान इनकलाब का मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ज़फ़रा अड्डे का रडार सिस्टम मुकम्मल तबाह करने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल पर ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर चस्पा कर दी। ईरानी हमलों में अमरीकी फौजी असासों और अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा। डेली मेल ने सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। उर्दन के अल मौफिक एयरबेस पर 60 से ज़ायद अमरीकी तैयारे तैनात थे। ईरानी हमलों में अमरीका का $1 अरब मालियत का थर्ड दिफाई निज़ाम भी तबाह हुआ। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी अमरीकी तैयारे और अड्डे निशाने आए। उधर हिजबुल्लाह के हमलों से शिमाली इसराइल के निहारा बस्ती रॉकेटों से लरज़ उठी। अलबज़ाया के मकाम पर इसराइली फ़ौज पर रॉकेट और ड्रोन हमले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान का मजीद सख्त जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दुश्मन अब मुस्तकिल पछतावे और हथियार डालने के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा वसी और तबाहकुन इक़दामात का इंतज़ार करें। उधर तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की मालूमात नहीं रखते। अमेरिका ने मिसाइल मराकज़ और जदीद दिफाई निज़ाम तबाह नहीं किए। ईरान की फौजी पैदावार ऐसी जगहों पर होती है जहां दुश्मन कभी रसाई हासिल नहीं कर सकता। दुश्मन की ख़त्मी और दायमी हार तक जंग जारी रहेगी। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान पर चीन और ऑस्ट्रेलिया का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान जंग पर गहरी तशवीश का इज़हार। मुतल्लिका फ़रीक़ैन से फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मौनिंग का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर मज़ीद भारी हमलों की धमकी के बाद सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी है। आलमी मईशत और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तबाहकुन साबित होगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा, ईरान में अहदाफ पूरे हो गए तो जंग जारी रखने का जवाज़ नहीं। वाशिंगटन जंग बंदी की हिकमत अमली वाज़े करे। जंग जितनी तवील होगी आलमी मईशत पर असरात उतने ही ज़्यादा तबाहकुन होंगे। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा कि ट्रंप ने अमरीका को ऐसी जंग में डाल दिया जो अवाम नहीं चाहते। फौजियों को खतरे में डाल दिया। ईरानी नयाद अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और शैतानी करार दे दिया। बोली, 9 करोड़ ईरानी अवाम के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल करना इखलाकी पस्ती है। सदर ट्रंप का आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान। अमरीकी अवाम से खिताब में कहा
بہت جلد تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ جنگ کے خاتمے کے بہت قریب آ رہے ہیں، ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے۔ تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز قدرتی طور پر کھل جائے گی۔ بہت سے ممالک تیل کی قیمتوں میں اضافے پر پریشان ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایران کے ہمسایہ ممالک پر حملوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں وینزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ اب آئل اور گیس کا نمبر 1 پروڈیوسر بن چکا ہے۔ گزشتہ 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے۔ ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ ایران کی لیڈرشپ اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا۔ جنگ کے اسٹریٹجک مقاصد تکمیل کے قریب ہیں۔ ایران جنگ میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ اہداف کے مکمل حصول تک آپریشن ایپک فیوری جاری رہے گا۔ ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی اشارہ دے دیا۔ ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کو قتل کرنے کا بھی الزام۔ صدر ٹرمپ بولے ایران 47 سال تک امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتا رہا۔ خطاب کے دوران اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور بحرین کو عظیم ممالک قرار دیا۔ کہا ان ممالک کو کسی شکل میں نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ مذاکرات کا راگ الاپنے والی امریکی قیادت دھمکیوں پر اتر آئی۔ امریکی صدر کے بعد امریکی وزیر جنگ نے بھی ایران کو دھمکی دے دی۔ پیٹ ہیگسیت نے ایکس پر مختصر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ واپس پتھر کے دور میں امریکی وزیر جنگ کا یہ بیان صدر ٹرمپ کے آج کے خطاب کے تناظر میں ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے قوم سے خطاب میں ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکی دی تھی۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے بھی ایران کو دھمکی دے دی۔ کہا کہ ایران کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 2 سے 3 ہفتے کا وقت ہے، یا تو وہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرے ورنہ قوم کی طرح کام کرنے کی صلاحیت کو تباہ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملے کرنے کا اعلان۔ امریکی عوام سے خطاب میں کہا بہت جلد تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ جنگ کے خاتمے کے بہت قریب آ رہے ہیں، ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے۔ تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز قدرتی طور پر کھل جائے گی۔ بہت سے ممالک تیل کی قیمتوں میں اضافے پر پریشان ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایران کے ہمسایہ ممالک پر حملوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں وینزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ اب آئل اور گیس کا نمبر 1 پروڈیوسر بن چکا ہے۔ گزشتہ 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے۔ ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ ایران کی لیڈرشپ اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا۔ جنگ کے اسٹریٹجک مقاصد تکمیل کے قریب ہیں۔ ایران جنگ میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ اہداف کے مکمل حصول تک آپریشن ایپک فیوری جاری رہے گا۔ ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی اشارہ دے دیا۔ ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کو قتل کرنے کا بھی الزام۔ صدر ٹرمپ بولے ایران 47 سال تک امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتا رہا۔ خطاب کے دوران اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور بحرین کو عظیم ممالک قرار دیا۔ کہا ان ممالک کو کسی شکل میں نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایران کی اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر میزائلوں، ڈرونز اور راکٹوں کی بارش۔ متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ تل ابیب میں بن گوریان ایئرپورٹ پر ری فیولنگ طیاروں کو نشانہ بنایا۔ متعدد علاقوں میں میزائل حملوں میں بھاری نقصان پہنچا۔ 1 اسرائیلی ہلاک اور جان بچانے کی کوشش میں 11 زخمی ہو گئے۔ اصفہان میں 2 جدید امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرونز تباہ کر دیے۔ کویت، بحرین اور UAE میں امریکی ریڈارز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امارات میں امریکی کمانڈ سینٹر کو درست نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ خلیج فارس میں اسرائیلی بحری جہاز ایکوا 1 پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر حزب اللہ کے حملوں سے شمالی اسرائیل کے نہاریہ بستی راکٹوں سے لرز اٹھی۔ البازیہ کے مقام پر اسرائیلی فوج پر راکٹ اور ڈرون حملے۔ 24 گھنٹے میں 11 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے۔ یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے امریکی آرمی چیف جنرل رینڈی جارج سے استعفیٰ لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی جارج فوری طور پر اپنے عہدے سے ریٹائر الگ ہو گئے۔ پینٹاگون نے تصدیق کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل کرسٹوفر لینیو امریکی فوج کے نئے قائم مقام سربراہ ہوں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے آرمی چیف جنرل رینڈی جارج سے استعفیٰ لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی جارج فوری طور پر اپنے عہدے سے ریٹائر الگ ہو گئے۔ پینٹاگون
پینٹاگون نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کرسٹوفر لینیو امریکی فوج کے نئے قائم مقام سربراہ ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدہ صورتحال کے پیش نظر یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی آرمی کی طرف سے اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے آرمی چیف جنرل رینڈی جارج سے استعفیٰ لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی جارج فوری طور پر اپنے عہدے سے ریٹائر الگ ہو گئے۔ پینٹاگون نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل کرسٹوفر لینیو امریکی فوج کے نئے قائم مقام سربراہ ہوں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے آرمی چیف جنرل رینڈی جارج سے استعفیٰ لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی جارج فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہو گئے۔ پینٹاگون نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کرسٹوفر لینیو امریکی فوج کے نئے قائم مقام سربراہ ہوں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے آرمی چیف جنرل رینڈی جارج سے استعفیٰ لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی جارج فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہو گئے۔ پینٹاگون نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل کرسٹوفر لینیو امریکی فوج کے نئے قائم مقام سربراہ ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی جارج فوری طور پر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ پینٹاگون نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے امریکی آرمی چیف جنرل رینڈی جارج سے استعفیٰ لے لیا، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل کرسٹوفر لینیو امریکی فوج کے نئے قائم مقام سربراہ ہوں گے۔